ارشد شریف کا جو اس کو قتل کیا گیا، جو اس کو اسیسینیٹ کیا گیا اس کے اوپر، اور پھر میرا جو وزیر آباد پہ میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا، اور میں ایک ایکس پرائم منسٹر اپنی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کر سکتا اور کوئی اور ایف آئی آر دی، اور پولیس نے میری ایف آئی آر رجسٹر نہیں کی جبکہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے. تو یہ ہم نے سپریم کورٹ کے پاس لے کے گئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے آنریبل چیف جسٹس اس کو سنیں گے، کیونکہ یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں جو انگریزی میں ڈیفائننگ مومنٹ کہتے ہیں، فیصلہ کن وقت ہے کہ ہم اپنے ملک کو قانون کی بالادستی کی طرف لے کے آئیں. اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ساری دنیا کی انفارمیشن ہمارے پاس آ جاتی ہے. برطانیہ میں جو ابھی شہباز شریف سے ہوا وہ ساری قوم کے سامنے آیا کہ اس نے کہا جی میں ملک کا پرائم منسٹر ہوں اور اس لیے عدالت میں نہ پیش ہوں، تو انہوں نے اس کے اوپر فائن کیا. اس کے اوپر انہوں نے فائن کر کے 1.5 کروڑ روپے کا، اور اسے کہا ڈیٹ دی کہ پرائم منسٹر ہو یا نو ہمیں نہیں فرق پڑتا، قانون کے سامنے سب ایک برابر ہیں. جو ان کا وزیر اعظم تھا برطانیہ کا، جو پچھلا وزیر اعظم یعنی بورس جانسن جو تھا، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کیوں نکالا گیا؟ وہ بھاری اکثریت سے جیتا تھا. اس کو صرف اس لیے نکالا گیا کہ انہوں نے کہا جو قانون اس نے لوگوں کے لیے بنایا ہوا تھا کورونا کے دور میں، وہ اس نے اپنے اوپر لاگو نہیں کیا. ایک وجہ تھی کہ اس کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا اور اس کو ریزائن کرنا پڑا. تو وہ قومیں اس لیے آگے ہیں کیونکہ قانون کی حکمرانی ہے. انگریزی میں قانون کی حکمرانی کو کہتے ہیں رول آف لا. اور رول آف لا میں جو میری جو تحریک 26 سال پہلے میں نے شروع کی تھی انصاف کی تحریک، یہ قانون کی بالادستی کی تحریک ہے، انصاف کی تحریک ہے. اور یہ اس لیے نہیں، لوگ میرے سے کہتے جی آپ کا معاشی ایجنڈا کیا ہے؟ اب ملک میں خوشحالی کیسے لے کے آئیں گے؟ اگر ملک میں خوشحالی لے کے آنی ہے تو یہاں انصاف قائم کرنا پڑے گا. جب تک اس ملک پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، یہاں خوشحالی نہیں آنے لگی. جو بھی کوئی ہمارے ماضی میں جھوٹ بولتا رہا ہے کہ میں ایشین ٹائیگر بنا دوں گا یا میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا، یہ نہیں بن سکتی جب تک انصاف نہیں ہوگا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا، خوشحالی بعد میں آئی. آج اگر آپ ایک دیکھیں انصاف کا انڈیکس یا رول آف لا کا انڈیکس یا قانون کی حکمرانی کا انڈیکس دنیا میں چھپا ہوا ہے کہ کون سے ملکوں کے اندر انصاف زیادہ اور کدھر کم ہے. تو دنیا کے اندر ملکوں کی ریٹنگ کی ہوئی ہے کہ نمبر 1 ملک کون سا ہے، نمبر 2 کون سا ہے، 3. تو جو سارے دنیا کے اوپر کے 10 12 یا 15 ملک ہیں، سب خوشحال ترین ملک ہیں. ان میں ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، ناروے ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، برطانیہ ہے. جو بھی ملک کے اندر دنیا میں خوشحال ملک ہیں، جرمنی ہے، ان ساروں کے اندر انصاف اوپر ہے، قانون کی حکمرانی ہے، وہاں رول آف لا ہے وہاں. تو سوچیں کہ پاکستان کدھر ہے رول آف لا انڈیکس میں؟ ہم دنیا کے اندر 129 نمبر پہ ہیں. 129 نمبر پہ پاکستان ہے انصاف کے انڈیکس کے اوپر. وہ ملک جو بنا تھا اسلام کے نام پہ، اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی عدل اور انصاف پہ. تو آج ہم دنیا میں اس نمبر پہ ہیں. تو پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ خوشحالی آئے گی؟ خوشحالی تو آ ہی نہیں سکتی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ شیر شاہ سوری، اور میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کیونکہ وہ بہت بڑا اس ہندوستان کا جو عظیم ترین سلطان سربراہ رہا، وہ شیر شاہ سوری تھا. شیر شاہ سوری اوپر ابھرا کیسے؟ اس کی باپ کی جاگیر تھی. اس نے بہار کے اندر جو باپ کی جاگیر تھی اس کے اندر سب سے پہلے بڑے بڑے ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا.
سارے جو قانون توڑنے والے طاقتور تھے ان کو اس نے مقابلہ کر کے یا وہ باہر بھاگ گئے اور یا قانون کے نیچے لے آیا. جب اس نے انصاف قائم کر دیا تو جو ارد گرد جاگیروں کے لوگ تھے, جو اور علاقے کے لوگ تھے, سارے بڑے بڑے تاجر اس کی جاگیر میں آ گئے. وہاں خوشحالی آ گئی اور ساروں کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ سب سے اس کی جاگیر خوشحال تھی اور بہترین چل رہی تھی کیونکہ انصاف تھا. پاکستان کے اندر ہمارا یہ جو سٹرگل ہے, جو آج ہمارے پارلیمنٹیرینز, سینیٹرز جو آج سپریم کورٹ سے پٹیشن کر رہے ہیں, یہ ہماری تحریک انصاف کی ہے. ہم اس ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں اور قانون کی حکمرانی خوشحالی نہیں لے کے آئے گی, وہ لوگوں کو آزاد بھی کرے گا. جو ہم حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں کہ اگر ملک کے ایکس پرائم منسٹر, سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی کا سربراہ, اگر میں اپنی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کروا سکتا, میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, مجھے پتا کس نے کیا ہے, تحقیقات میں ہو سکتا ہے ثابت ہو کہ وہ نہیں ہے لوگ, لیکن یہ تو میرا حق ہے. آئین مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں ان کی نشاندہی کروں اور ان کی انویسٹیگیشن کرواؤں. میں اپنی ایف آئی آر نہیں درج کروا سکا. پولیس بھی ہماری, پھر سے پنجاب ہمارے نیچے ہے, لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی. ایف آئی آر درج کروائی. تو بات یہ ہے کہ اگر میرے سے یہ ہو سکتا ہے, اب سوچے سارے پاکستان کے اندر عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے, ساری سیاست دیہاتوں میں, تھانہ, کچہری, پٹواری. کبھی سنا برطانیہ کے اندر یا سوئٹزرلینڈ میں یا اسکینڈینیویا میں کہ وہاں کوئی تھانہ کچہری کی کوئی ہو رہا سیاست ہو کہ میں اب تمہارے تھانے میں کام کرواؤں گا, کچہری میں کام کرواؤں گا, اس لیے مجھے ووٹ دو. وہاں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں انصاف ہے. انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے. کیوں نہیں ہے یہ ان سارے ملکوں میں, برطانیہ میں, یورپ میں, یہاں قبضہ گروپ کیوں نہیں ہے؟ ادھر کیوں نہیں قبضہ گروپ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں؟ کیونکہ انصاف ہے. ان کی عدالتیں کمزور کو حقوق دیتی ہیں, کمزور کے پاس طاقت ہے کیونکہ عدالتیں ان کو قانون کے مطابق انصاف دیتی ہیں, اس لیے ان کی زمین پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں آج پاکستانی, 1 کروڑ پاکستانی ہے بیرون ملک, یہ ان کے پاس جتنا ان کا سالانہ آمدنی ہے وہ تقریباً ہمارے 22 کروڑ کے برابر ہے. ان کی جو باہر پیسہ کماتے ہیں یہ تقریباً ہمارے جتنی ہے, 1 کروڑ پاکستانیوں کی. اگر یہ سوچیں کہ یہ سرمایہ کاری پاکستان میں شروع کر دیں تو پاکستان میں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوگی آئی ایم ایف کی یا یہ کسی اور لوگوں کے پاس قرضے مانگنے کے لیے. اگر وہ صرف سرمایہ کاری پاکستان میں کر دیں تو ہمارا ملک تو خوشحال ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے؟ ان سے پوچھیں. ان کو مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ پاکستان میں پلاٹ بھی خریدتے ہیں نا, تو پلاٹ کے اوپر بھی قبضہ ہو جاتا ہے. ان کو یہی نہیں ہوتا کہ سب سے آسان چیز ہے پیسے کمائے میں پلاٹ لے لوں. جب پلاٹ بھی ان کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں اور عدالتوں میں جا کے پھنس جاتے ہیں, انصاف نہیں ملتا, تو وہ سرمایہ کاری کون کرے گا؟ وہ جا کے دبئی میں چلے جاتے ہیں, ملیشیا میں چلے جاتے ہیں, اور ملکوں میں سرمایہ کاری کر. پاکستان میں نہیں آ رہی, آتی ہے, تھوڑی سی آتی ہے. لیکن اگر یہ ہم اپنے ملک میں اپنا انصاف کا نظام ٹھیک کر دیں, ان کو اعتماد ہو جائے ہمارے انصاف کے نظام میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنا پیسہ وہاں سے آ سکتا ہے, ہمیں کوئی بیکاریوں کی طرح دنیا میں نہیں جانا پڑے گا. لہٰذا پھر سے میں کہتا ہوں, 26 سال پہلے جب میں نے اپنی انصاف کی تحریک شروع کی تھی تو میں نے ایک چیز نشاندہی کی تھی کہ ہمارا مسئلہ ہی ایک ہے,